السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والدین کے نام سے ہمارے چینل مشکور مدینہ سینٹر نے صراط مستقیم کے نام سے سوال جواب کا مختصر سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں مسائل کا حل پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، آل موڈ پہ رکھیے، پروگرام کو لائک کیجئے، اور اگر دل نہیں چاہتا تو مت لائک کیجئے، لیکن کم از کم دوستوں کو، اپنے جو فرینڈز ہیں ان کو، اور فیس بک یا واٹس ایپ کے جو آپ کے گروپس ہیں ان میں آپ کم از کم شیئر کیجئے۔ اسی طرح کمنٹس میں آپ جائیے، کوئی کوشچن ہم سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے، تاکہ ہمارے والدین اور والدین نسبتی سمیت آپ کے والدین کو بھی علم پھیلانے کا صدقہ جاریہ پہنچتا رہے۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کا نمبر لکھنا جائز ہے یا نہیں۔ دراصل عربی زبان کے جو الفابیٹیکلی حروف ہیں 28، مثلا الف با یا تا ثا، انہیں حروف ابجد کہا جاتا ہے، حروف تہجیبی کہا جاتا ہے، حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی ابجد کے حوالے سے اس کو علم ابجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبریکل آرڈر میں 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس کو علم اعداد کہا جاتا ہے۔ عراق میں بنو عباسیہ کے دور میں کسی مفکر نے، کسی انسان نے، یہ کوئی خدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا وحی کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، کسی انسان نے اس خیال سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے حرمتی نہ ہو، عربی حروف کی بجائے گنتی کے اعداد سے لکھنا شروع کیا۔ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں تھی کہ قیامت تک کبھی اس کے لکھنے سے بے حرمتی بھی ہو جائے گی، ایک اختراع تھی کسی کی۔ ہندوستان کے جوتشی جو ہیں ان نے بھی اپنے حساب کتاب سے ہری کرشنا اور ہری اوم کے لیے 786 کا نمبر مقرر کیا، اور مندروں، زیارتوں اور قبروں پر اسی نمبر کو ہندی اور اردو اور انگریزی زبان میں لکھنے کا رواج ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ بھی 92 کا نمبر لکھا گیا۔ اسی طرح اگر کسی کا نمبر 13 آیا، اس کو کہا گیا یہ انتہائی بدقسمت انسان ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو لوگوں نے روایتی طور پہ قائم کیا، اور پھر تھوڑا سا آہستہ آہستہ آگے چلا، ایک دو کا کہیں۔ اب انہوں نے جو حروف لکھے ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہوتے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے با کو 2 نمبر دیا، بسم اللہ کا جو پہلا حرف ہے، سین کو 60 نمبر دیا، میم کو 40 نمبر، الف کا 1 نمبر رکھا۔ وہ نمبرنگ کس حساب سے کی، وہ علم تو آپ نیٹ میں کہیں دیکھیے، میں تو نہیں جانتا وہ علم کہاں سے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر اللہ اور رسول کا جو علم آیا بڑی مشکل سے، ہم اگر تھوڑا سا بھی ہم سمجھ جائیں، اس پہ عمل کریں تو ہمارے لیے بہت ہے۔ بہرحال اسی طرح لام کو انہوں نے 30 نمبر دیا، لام 2 دفعہ آتا ہے اللہ کے ساتھ۔ پھر ہا کو 5 نمبر دیا، پھر الف کو 1 نمبر، لام کو پھر 30 نمبر، را کو 200 نمبر، ہا کو 8 نمبر، میم کو 40 نمبر، نون کو 50 نمبر، الف پھر آتا ہے اس کو 1 نمبر، لام کو پھر 30 نمبر، را کو 200 نمبر، ہا کو 8 نمبر، یا کو 10 نمبر، اور میم کو 40 نمبر۔ یہ سارے نمبر جمع کر کے ٹوٹل بنتا ہے 786۔ اچھا، اب اسلام کی جو صحیح تصویر ہے، اس کو جب بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بگاڑ اس کے اندر لانے کی کوشش کی گئی، تو اس طرح کی بدعت کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا۔ بدعت کوئی گالی نہیں ہے، بدعت اچھی چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اچھی چیز شروع کریں گے اس کو بھی بدعت کہیں گے، غلط کریں گے، باطل کریں گے اس کو بھی آپ کہیں گے۔ لہٰذا اس طرح کی بدعت جو ہے اس کو شروع کیا گیا جب بھی اسلام کے خلاف سازش ہوئی۔ جیسے ترکی کے نام نہاد مرد آہن، بہت بڑا ان کو آئرن مین کہا جاتا ہے ترکی کا، لیکن وہ کیا تھا، وہ گماشتہ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، وہ ایک ایجنٹ تھا۔ اس نے اذان بھی ختم کر دی عربی زبان میں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اذان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو اذان ہوئی، بلال حبشی جو اذان پڑھتے تھے، وہ شروع اللہ سے ہوتی تھی، اللہ اکبر، اور اس کا اختتام بھی اللہ سے ہوتا تھا، عربی میں پڑھتے تھے۔ تو عطا ترک کمال پاشا نے اذان ختم کر دی اور کہا نہیں جی اس کو بھی ہم ترکی میں پڑھیں۔ انہوں نے ترکی میں ایک اذان شروع کر دی، ایک سمجھیے ایک سازش۔ اچھا، داڑھی رکھنا وہاں منع کر دیا گیا، جبکہ داڑھی رکھنی سنت ہے، کوئی رکھے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے اس کو آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے، آپ دعوت دے سکتے ہیں، لیکن داڑھی نہ رکھنا، اس کی پابندی لگانے کی داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ حجاب، پردہ جو ہے خواتین وہ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کی کچھ خرافات جو ہے عطا ترک کمال پاشا نے کی۔ اب آج وہاں کے جو صدر ہیں طیب اردگان صاحب، اس کو بیچارے کو یہ گن صاف کرنی پڑ رہی ہے۔ تو مختصر یہ ہمارا چینل جو ہے، یہ ہمارا پروگرام جو ہوگا، یہ 5-4 منٹ سے زیادہ، 6 منٹ سے زیادہ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔
ہر مسئلے پہ ہم انشاءاللہ جو جواب دیں گے مختصر دیں گے انشاءاللہ. کوشش ہوگی ہماری قرآن شریف کے اندر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو صحیح احادیث ہیں وہاں سے جو ہے ہم اس کو معلومات لے کے اس کا نچوڑ جو آپ کے سامنے رکھیں. چونکہ آج کا نوجوان جو ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں ریسرچ کرے, پھر بڑی بڑی کتابیں پڑھے, قرآن کا مطالعہ کرے, حدیث کا مطالعہ کرے, ائمہ کرام کا مطالعہ کرے. اس کا بیچارہ عربی اس کو پہلے سیکھنی, عربی وہ جانتا نہیں, تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام اور صحیح راستے صراط المستقیم سے دور ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے اپنے آپ کو سیکولر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح ان کے لیے ہم نے ان کے فائدے کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارا مختصر سا پروگرام ہوگا, اور بڑے بھی اس کا استفادہ کر سکتے ہیں. دین اسلام کی بنیاد صرف قرآن اور صحیح ستہ کی جو مستند حدیثیں ہیں نا, وہ اصل میں دین کی بنیاد ہے. اللہ اور اس کے رسول, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. 786 کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہے. 1440 سال سے بسم اللہ ہی پڑھا گیا اور بسم اللہ ہی لکھا گیا. اس کا کوئی بھی سبسٹیچوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ان بدعات کو ختم نہ کیا گیا تو آئندہ نسل قرآنی صورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کی بجائے صرف 786 کہہ کے تلاوت کیا کرے گی. تو لہذا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبۃ الوداع جو ان کا خطبہ تھا حج کے بعد وہاں عرفات کے میدان میں, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے ان کو الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے. اکمل کا مطلب ہوتا ہے مکمل, اسی سے لفظ مکمل نکلا ہے. اور یہ مکمل جو ہے یہ سائنسدانوں کا کیلکولیٹر نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا کیلکولیٹر. مکمل مینز مکمل. اس میں نہ 99% آئے گا اور نہ ہی یہ 101% آئے گا. 100% 100% دین مکمل ہو گیا ہے. تو اس لیے اس وقت جو چیز جائز نہیں تھی آج کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں, وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو آیا وہ دین کا حصہ نہیں تھا. اگر ائمہ اکرام خلفائے راشدین کی سنت تھی, ان کو خلفائے راشدین کی سنت کہہ سکتے ہیں, لیکن دین وہاں مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا خود فرمانا ہے, قرآن کریم کے اندر آیا ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اس لیے 786 کی بجائے صرف بسم اللہ ہی لکھا اور پڑھا جائے, یہ قطعی طور پہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بدعت ہے. ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے, جو قرآن کریم کے ذریعے سے نہیں آیا ہے, وحی کے ذریعے سے نہیں آیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, جو خلفائے راشدین نے نہیں کیا. چاروں جو ہمارے خلفائے راشدین, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب نے نہیں کیا. اس کے بعد پھر صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا. اس کے بعد پھر اور جو بزرگان آئے کسی نے نہیں کیا. عراق میں بیٹھے ہوئے کسی کے ذہن میں خیال آ گیا. تو لہٰذا آپ سے یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کو ہی آپ اسلام کا دین کا حصہ سمجھیے اور اسی کو اپنی زندگی میں آپ لاگو کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.